دنیا میں اس میڈیا کی برکت سے لوگ جان گئے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراؤ ہوا اور گھر کو جلانے کی دھمکی دی گئی، گو کہ جلایا بھی گیا اور مارا بھی گیا، ان کی صاحبزادی شہید ہوئیں۔ یہ ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، نہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے حساب سے کہ جو اتنا ضرور مان رہے ہیں کہ جناب سیدہ کو ڈرایا گیا اور گھر جلانے کی دھمکی دی۔ اللہ کا شکر یہ چیزیں مشہور ہو چکی ہیں اور تدریجاً بہت ساری چیزیں مشہور ہوں گی، اور مجالس امام حسین کا اصل ہدف ہی یہی ہے رسول و آل رسول کے صحیح مقام کو بیان کیا جائے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کی خباثت کو بیان کیا جائے اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کے چہروں سے نقابوں کو نوچا جائے۔ اور یہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے دفاع کے مختلف طریقے ہیں، اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور بار بار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ایک خطرناک ترین کام ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ کبھی یہ کہے کہ یہ امر بالمعروف و مجلس میں بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر امر بالمعروف فضائل اہل بیت کو اور دشمنان کے اہل بیت کے ذکر کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اگر تلاوت قرآن بھی استعمال ہو تو صحیح نہیں ہے، وہ اگر اللہ کا نام بھی استعمال ہو تو صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب اہل بیت کی آواز کو دبانے کے لیے یزید کے دربار میں اذان دی گئی تو اس اذان دینے والے پہ بھی لعنت، اور وہ اذان بھی اذان نہیں ہے، اور اس ممبر کو بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر نہیں کہا، ہاذہ الاوداج کہا، ان لکڑیاں۔ بس اگر یہ ممبر رسول آل رسول کے لیے استعمال نہ ہو تو پھر یہ ممبر رسول نہیں، یہ لکڑیاں ہیں، گند ہے، بلکہ یہ مقدس جگہ وہ ہوگی کہ جس سے رسول آل رسول کا ذکر ہوگا، اور اگر اس جگہ سے رسول آل رسول کے دشمنوں کے لیے دل کو نرم کیا جائے، ان کے فضائل پڑھے جائیں، تو وہ جگہ مقدس نہیں ہے، وہ گند ہے، حتیٰ گٹر سے زیادہ خبیث جگہ ہے وہ، کیونکہ گٹر سے گندا پانی ابلتا ہے، اس سے کسی کے عقیدے نہیں خراب ہوتے، گٹر سے بدبو نکلتی ہے، کسی کے عقیدے خراب نہیں ہوتے۔ بس اگر کوئی ایسا ممبر ہو جہاں سے دشمنان اہل بیت کے لیے راہ کو ہموار کیا جائے، یاد رکھیں کہ وہ جگہ گٹر سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، حق بیان کرنا چاہیے اور علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی تعداد جو آج موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، جس طرح سے ہمارا قتل عام کیا، آج یہ تعداد نہ ہوتی۔ اگر یہ تعداد ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ حق کو بیان کیا، یعنی احقاق الحق کیا، کہ جن کا حق تھا ان کو ظاہر کیا، ابطال الباطل کیا، جو باطل تھے ان کا ابطال کیا، ان کے چہروں سے نقاب ہٹائی، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا۔ دفعہ جو ہماری گفتگو تھی ظاہر ہے کچھ فضائل اہل بیت علیہ السلام اور مصائب سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک موضوع تھا انسانیت سے ریلیٹڈ، اور خصوصاً اس میں مومنین کی خدمت سے ریلیٹڈ۔ انسانیت کا جو موضوع بہت وسیع ہے، پہلے مرحلے میں تمام انسان کیٹیگریز بنتی چلی جاتی ہیں، ماں باپ بھی اس میں آتے ہیں، بہن بھائی بھی اس میں آتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی اسی میں حق ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بات ہو تو تمام انسانوں کی خدمت کریں، تمام انسانوں کے لیے اچھا کریں، تمام انسانوں کے ساتھ فیئر رہیں۔ البتہ فیئر رہنے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اہم ترین جو خدمت ہوگی اہل بیت علیہ السلام کی، کہ جو لوگ ان سے منسوب ہیں وہ آفیسز میں بہت فیئر ہوں، لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہوں، لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہوں، تاکہ ہر جگہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو اگر بروکر کے پاس جانا تو کیا کرنا، شیعہ کو دیکھنا، یہ فیئر لوگ ہوتے ہیں، فلانا کام کرنا تو کسی شیعہ کو دیکھنا، فیئر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایسا کسی نے کام کیا در حقیقت وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب دعوت